طاقت کا غرور ٹوٹ گیا اور خلیج فارس میں امریکی ہیبت کا جنازہ نکل گیا۔ جو کل تک تہران کو نقشے سے مٹانے اور تمام ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ خاموشی سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی نے ایک سپر پاور کی معاشی اور عسکری چیخیں نکلوا دی۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس کے بند کمروں سے ایک ایسی خبر باہر آئی ہے جس نے عالمی سیاست اور سفارتی حلقوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی امریکی حکام کے حوالے سے ایک سنسنی خیز رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سینئر مشیروں کے سامنے نجی ملاقاتوں میں خاموشی سے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ کسی نئے ایٹمی معاہدے کے بغیر بھی ایران جنگ ختم کرنے اور پیچھے ہٹنے پر تیار ہیں۔ امریکہ کی طرف سے اب صرف ایک ہی بنیادی شرط سامنے رکھی گئی ہے، اور وہ ہے ایران کی طرف سے آبِ ہرمز کو بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے مکمل طور پر دوبارہ کھولنا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کے ایٹمی پروگرام کے مکمل خاتمے، تمام میزائل اثاثوں کی تباہی اور انتہائی سخت ترین شرائط کے بغیر بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، جو روزانہ کی بنیاد پر بڑے عسکری حملوں کے عزائم ظاہر کرتے تھے، وہ آج صرف ایک بحری راستے کی بندش ختم کروانے کے لیے اپنی تمام سابقہ شرائط سے یکسر دستبردار ہونے پر راضی ہو چکے ہیں۔ مگر اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران اس موڑ پر امریکہ کی یہ لچک اور مطالبہ ماننے پر تیار ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے انتہائی دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ براہ راست کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی تہران کسی دباؤ میں آئے گا۔ وائٹ ہاؤس اور تہران کے درمیان اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ صرف عمان جیسے ثالثی ملکوں کے ذریعے غیر مستقیم پیغامات کا تبادلہ ہے تاکہ بات چیت کے لیے کوئی ابتدائی فریم ورک بن سکے۔ لیکن کہانی میں اصل موڑ یہ سامنے آیا ہے کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے بدلے واشنگٹن کے سامنے ایسی سخت اور مشکل شرائط رکھ دی ہیں جنہیں تسلیم کرنا وائٹ ہاؤس کے لیے سیاسی اور سفارتی خودکشی کے برابر ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ خطے میں اس کے اتحادی گروہوں کے خلاف تمام تر امریکی اور اسرائیلی عسکری کارروائیوں کا مستقل خاتمہ کیا جائے۔ ایران کی تمام بندرگاہوں سے امریکی بحری ناکہ بندی فوری طور پر اٹھائی جائے اور خطے سے امریکی افواج کا مکمل انخلا ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایران نے جنگ میں ہونے والے تمام معاشی و عسکری نقصانات کا حتمی معاوضہ اور امریکہ میں منجمد کیے گئے ایرانی اثاثوں کی فوری واپسی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ ایران کے اس تند و تیز اور سخت ترین موقف کے بعد وائٹ ہاؤس کا بکھلاہٹ کا شکار ہونا فطری تھا۔ خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اب یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ایران کے ساتھ اس وقت صرف محدود یا جزوی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹرمپ نے میڈیا کے سامنے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران اس وقت شدید معاشی بحران اور مہنگائی کی زد میں ہے اور تہران کے پاس اپنے عسکری اہلکاروں کو تنخواہیں دینے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایران تو گزشتہ کئی دہائیوں سے سخت ترین امریکی اقتصادی پابندیوں اور معاشی دباؤ کا مقابلہ کرتا آ رہا ہے۔ امریکہ نے ایران پر پہلی بار نومبر 1979 میں پابندیاں عائد کی تھیں۔ اس وقت سے ایران ان پابندیوں سے نبرد آزما ہے۔ اس لیے ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ معاشی دباؤ نے ایران کو تباہ کر دیا درست نہیں۔ ایران کے لیے یہ نیا دباؤ نہیں ہے۔ اصل گھبراہٹ، ذہنی تناؤ اور بے چینی اس وقت تہران میں نہیں بلکہ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس پر طاری ہے۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے عالمی تیل کی ترسیل کے راستے کی بندش نے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی معاشی سانسیں روک دی ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر 80 اور 85 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں، جس نے امریکی اور یورپی مارکیٹوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ امریکی معیشت اس وقت جولائی کے کنزیومر پرائز انڈیکس اعداد و شمار کو لے کر شدید خوف زدہ ہے، جہاں بنیادی مہنگائی میں سنگین اضافے کا واضح خطرہ موجود ہے۔ اگر آبِ ہرمز کا بحران فوری طور پر حل نہ ہوا تو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 100 ڈالر فی بیرل کا ہندسہ عبور کر جائے گی، اور یہی وہ سب سے بڑا خوفناک معاشی زلزلہ ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی تمام تر سابقہ شرائط، فوجی عزائم اور سخت گیر موقف سے خاموشی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے ناظرین، تو ایران نے نہ صرف خلیج فارس میں اپنی دفاعی و عسکری مشقیں اور پیش قدمی تیز کر رکھی ہے، بلکہ امریکی ڈرونز کو مار گرانے اور تجارتی عسکری جہازوں کی نقل و حرکت پر مکمل کنٹرول برقرار رکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس اسٹریٹجک بحری گزرگاہ کی چابی صرف اور صرف تہران کے پاس ہے۔
اس تمام تر صورتحال کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا اقتصادی دباؤ کا کارڈ ایران کے سخت عسکری کنٹرول کے سامنے ناکام ثابت ہو چکا ہے۔ امریکہ جو کل تک خطے میں طاقت کا واحد سر چشمہ بن کر فیصلے مسلط کرنا چاہتا تھا، آج ایک سفارتی اور معاشی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ عالمی معاشی تباہی اور تیل کے سنگین بحران سے بچنے کے لیے ایران کی تمام تر سخت شرائط کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر لیں گے، یا پھر خلیج فارس کا یہ تنازع وائٹ ہاؤس کی موجودہ قیادت کا سیاسی اور معاشی خاتمہ ثابت ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں اور اگلی بریکنگ تحلیلی رپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔